بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کے اندر ایک سورت اتاری ہے جس کا نام ہے سورہ نوح۔ قرآن میں دو سورتیں ایسی ہیں جو کہ داستان کے اعتبار سے اس سورت میں اس عنوان کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے۔ ایک سورہ نوح ہے اور ایک سورہ یوسف علیہ السلام ہے۔ نوح علیہ السلام دنیا کے پہلے رسول تھے جنہوں نے ایک بہت بڑی محنت کی ایک لمبے عرصے تک، کیونکہ ان کی قوم ان کے پیدائش سے پہلے بت پرست بن گئی تھی اور وہ کسی حال میں ایک اللہ کو اور ایک اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ جائیے اور اپنی قوم کو انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، کہ جا کے اپنی قوم کو ڈرا دینا اس سے پہلے کہ میں اس قوم پر عذاب بھیج دوں۔ کیونکہ میرے بھائیوں، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہوگی، اللہ کی وحدانیت نہیں ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت آئے گی اور دنیا کے لیے ایک دوسرے کا خون بہاتے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، کیونکہ جو ظلم ظالم وہی ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کی وحدانیت نہ ہو۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ 5 بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ نوح علیہ السلام نے ان کو بلایا ایک اللہ کی طرف، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، یعنی گناہوں کے کام مت کرو اور اللہ کی مانو اور میری مانو۔ اب میرے بھائیوں، نوح علیہ السلام اکیلے تھے اور نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اخلاق سدھارنا چاہتے تھے، اپنے قوم کے دلوں کو وحدانیت اور توحید کی روشنی سے منور کرنا چاہتے تھے، پوری قوم کی تربیت اور اصلاح چاہتے تھے۔ لیکن نوح علیہ السلام کے مقابلے میں قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ان کا دھندا یہی تھا، ان کا کاروبار اسی سے چل رہا تھا کہ قوم گمراہی میں مبتلا ہو، کیونکہ اگر قوم ہدایت پر آئے گی تو ان کا کاروبار بند ہو جائے گا، وہ خسارے میں چلے جائیں گے۔ لہٰذا دونوں طرف ایک جنگ چھڑ گئی۔ نوح علیہ السلام جو بات کرتے تھے، قوم کے سردار اس کے خلاف بولتے تھے۔ جیسے نوح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا ان اعبدوا اللہ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور میری مانو، تو قوم نے کہا کہ نہیں، لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ قوم کے سرداروں نے قوم سے کہا کہ نہیں، اپنے بتوں کو، اپنے الہوں کو مت چھوڑنا۔ اور وہ کون کون سے ہیں؟ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 بڑے بت تھے جس کی عبادت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کر رہی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قوم نوح علیہ السلام پر ان 5 بتوں کی عبادت کی نحوست کی وجہ سے اس قوم پر عذاب آیا پانی کا۔ انشاءاللہ میں وہ عذاب کیسے تھا، کیا تھا، کس طرح، کب شروع ہوا، انشاءاللہ اس پر میں آپ سے کسی اور موقع پر بات کر لوں گا۔ لیکن اب میں یہ کہتا ہوں کہ جو نوح علیہ السلام کی قوم جن 5 بتوں کی عبادت کر رہی تھی، آیا وہ 5 بت صرف قوم نوح علیہ السلام تک محدود تھی، خاص تھے، یا آج بھی ہیں ہمارے ساتھ، اور آج اور قیامت تک کے آنے والے انسان، ہر انسان اس سے محبت بھی کرتا ہے اور ان کی عبادت بھی کر رہا ہے۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، علماء نظر جو ہے، یہ نظر والے علماء، وہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے جو 5 بت تھے وہ اس زمانے تک خاص نہیں تھے، بلکہ وہ یہ قیامت تک رہیں گے۔ ہر زمانے میں ہر انسان کے پاس 5 بت ہوتے ہیں اور ہر انسان
بلا سمجھے یا سمجھتے ہوئے ان بتوں کی عبادت بھی کرتے ہیں اور ان بتوں سے محبت بھی کرتے ہیں سارے انسان۔ اب وہ کون کون سے ہیں؟ جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں سب سے بڑا بت تھا، اس کا نام تھا ود۔ آج بھی ود اسی حالت میں ہے اور اسی طرح اس کی عبادت کی جاتی ہے اور اس سے محبت کی جا رہی ہے انسانوں کی طرف سے۔ تو انسان یعنی ہر انسان کا پہلا بت ود وہ کون ہے؟ علماء نظر کہتے ہیں کہ وہ ہے اس کا جسم۔ ہر انسان اپنے جسم سے محبت کرتا ہے کیونکہ روح، یہ جسم روح کی سواری ہے اور روح انسان یہ جسم سے محبت کرتی ہے کیونکہ روح کا انحصار جسم پر ہے۔ جسم تکڑا ہو تو روح بھی رہے گی، اس لیے انسان اپنے جسم سے محبت کرتا ہے۔ اور جیسے محبت کیسے کہ اسے اپنے جسم سے علاوہ کوئی بھی جسم اتنا عزیز نہیں، صرف اسے عزیز ہے اپنا جسم، اور جسم کی اچھائی کے لیے کہ بھائی جسم کیسے اس کو آرام پہنچ جائے، کیسے میں اچھے لباس اور اچھی خوراکیں اور اچھے گھر، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان اس میں لگا رہتا ہے کہ کس طرح اچھی خوراک مجھے ملے گی، اچھا گھر ملے گا تاکہ میرا جسم آرام سے ہو۔ یہ دوائیاں بھی کھاتا ہے کہ بوڑھا نہ ہو، ہر چیز یعنی نہانا اور ورزشیں کرنا، یہ سب کچھ یہ جسم سے محبت کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اور ہر انسان یہ جسم سے محبت کرتا ہے اور پھر اس کی عبادت کرتا ہے، یعنی اس کی مانتا بھی ہے۔ جو جسم کے تقاضے ہیں انسان پورا کر رہا ہے۔ اب یہ نہیں کہ سارے کے سارے انسان نہیں، بہت کم انسان ان بتوں سے اللہ نے ان کو بچایا، بہت کم لوگوں کو، لیکن وہ بہت کم ہوتے ہیں، وہ ہر ایک نہیں، زیادہ نہیں ہوتے، بہت کم ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہر انسان وہ اپنے جسم سے محبت کرتا ہے اور اس کی مانتا بھی ہے، لہٰذا یہ انسان کا جو وجود ہے، جسم ہے، یہ اس کے لیے ود ہے۔ پھر سواع، دوسرا بت جو تھا اس کا سواع تھا۔ سواع اس کا اپنا نفس ہے، اللہ نے انسان کو نفس دیا اور ہر انسان وہ اپنے نفس کی مانتا بھی ہے اور اپنی نفس سے محبت بھی کر رہا ہے۔ دیکھ لیجئے کون اپنے نفس کے خلاف چلتا ہے؟ ذائقے، رنگ اور اسی طرح تقوی کے کام، نبیوں کی اطاعت، اللہ کی فرمان برداری، یہ نفس پر باری، یہ دیکھو تقوی کے جتنے بھی کام ہیں یہ نفس پہ باری لگتے ہیں، تو کوئی متقی انسان آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر میں کہوں، اللہ نے ایک حکم دیا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے ایمان والو اپنی نظروں کی حفاظت کرو، پرائی عورت اور خوبصورت لڑکوں کو نہیں دیکھنا۔ اب کون انسان وہ یہ اللہ کی یہ بات مانتا ہے؟ کیونکہ نفس یہ پسند کرتا ہے کہ میں پرائی عورتوں کو دیکھتا رہوں اور میں خوبصورت لڑکوں کو بھی دیکھتا رہوں۔ تو میرے بھائیوں، ہر انسان نفس سے محبت کرتا ہے اور نفس کے تقاضے جتنے بھی ہوتے ہیں یہ انسان پورا کر رہا ہے، بھلے وہ جائز ہو ناجائز ہو، لیکن نفس کے تقاضوں کو ہر کوئی، یعنی نفس کی اطاعت ہر کوئی کر رہا ہے کیونکہ نفس سے محبت ہے۔ اسی طرح تیسرا بت جو ہے وہ ہے یعوق، ودًا ولا سواع ولا یغوث۔ یغوث تیسرا بت ہے اور وہ ہے اس کا خاندان۔ جو خاندان ہے، ہر انسان کا خاندان، اس کے رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے اور عزیز و اقارب، یہ بھی بت ہیں۔ اور علامہ اقبال صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اپنے اشعار میں۔ ہر انسان اپنے خاندان پہ وہ انحصار کرتا ہے اور اس سے امید رکھتا ہے کہ ہاں اگر میرے اوپر کوئی برا وقت آ گیا تو میرے بہن بھائی، میرے والدین، میری بیوی، میرے بچے، میرے عزیز و اقارب میری مدد کریں گے۔ لہٰذا خاندان کے جتنے بھی تقاضے ہوتے ہیں ہر انسان پورا کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں وہ جائز و ناجائز، حلال اور حرام کو نہیں دیکھتا۔ تو یہ خاندان بھی بت ہے اور خاندان سے محبت بھی ہر انسان کرتا ہے،
اور اس کی مانتا بھی ہے۔ چوتھا جو بت ہے وہ ہے یعوق۔ یعوق ہے، یہ مال کو کہا جاتا ہے، اور ہر انسان کو مال و دولت یہ عزیز ہے۔ ہر انسان مال اور دولت سے محبت کر رہا ہے، اور پھر مال کی محبت میں محبت کیوں کرتا ہے کہ اس کو یقین ہے اس مال کے اوپر کہ میرے اوپر اگر کوئی برا وقت آ جائے تو یہ دولت میرے کام آ جائے گی، قحط پڑ جائے اور مہنگائی آ جائے اور اس طرح یہ ہو وہ ہو، میرے پاس دولت تو ہے نا، دولت کام آ جائے گی۔ اب اس کا یقین اللہ پہ نہیں کہ بھئی اللہ کام آئے گا، تو یقین مال کے اوپر ہے، اسی لیے مال سے محبت ہے، اور پھر محبت کی وجہ سے یہ مال کو جائز اور ناجائز، حلال اور حرام طریقوں سے یہ دیکھتا نہیں، اس میں تمیز نہیں کرتا، بس ہر طریقے سے ہو مال کو حاصل کیا جائے اور جمع کیا جائے۔ غریبوں میں، یتیموں میں اور قیدیوں میں، بیواؤں میں یہ خرچ نہیں کر رہا۔ اللہ نے فرمایا نا کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ تو یہ مال یہ کیا ہے؟ یہ ہر انسان کا بت ہے، اور ہر انسان یہ مال سے محبت بھی کرتا ہے اور اس کی مانتا بھی ہے۔ مال کے کمانے کی جتنے بھی تقاضے ہیں یہ ان تقاضوں کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔ اور پانچواں بت جو ہے وہ شیطان ہے۔ پانچواں بت نصر، یعنی نصر ہر انسان کا وہ ہے شیطان۔ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے شیطان لگایا ہوا ہے۔ شیطان کیا، اس کا کام کیا ہے؟ مشورے دینا، بھئی عورت آ رہی ہے اس کی طرف دیکھ۔ ابھی دو چار بندے بیٹھے تھے، ایک بندہ اٹھا اور شیطان نے بس دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ بھئی اس کے خلاف غیبت کرو، اس کی برائی بیان کرو۔ بھئی یہ سارے جتنے بھی اللہ کے ناپسندیدہ کام ہیں اس کے کرنے، اور اللہ کے جتنے پسندیدہ کام ہے اس سے باز رہنے کے مشورے شیطان دیا کرتا ہے انسان کو، اور زیادہ تر انسان شیطان کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو شیطان سے لوگ محبت بھی کرتے ہیں، کیونکہ اطاعت محبت کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور اطاعت یعنی اس کی عبادت بھی لوگ کر رہے ہیں۔ ہاں، جنہیں اللہ محفوظ کرے، سارے کے سارے انسان نہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے محفوظ کیا ان پانچوں بتوں سے۔ تو میرے بھائیوں، یہ پانچ بت ہیں، یہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے، اور آج بھی ہر انسان کے ساتھ یہی بت لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان بتوں کو پہچانیں، پھر ان کی محبت سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور پھر ان کی عبادت نہ کریں۔ اس لیے سارے لوگ محبت میں اور عبادت میں لگے ہیں، پوری دنیا آتش کدہ بنا ہوا ہے۔ دیکھیے ہر طرف انسان وہ پریشان ہے، کسی بھی ملک میں آپ جائیں انسان پریشان ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بدعمالیاں ہیں، بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کے یعنی اللہ کے جو رحم کے فیصلے ہیں وہ نہیں اترتے۔ یہی عذاب ہے، ہر انسان عذاب میں مبتلا ہے، دنیا میں یہ عذاب، اور مرنے کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ میں اس سے بچوں تو یہ پانچ بت میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، اب ان کو ہم پہچانیں اور پھر ان سے دور رہنے کی محنت کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں ہدایت کی۔ جزاکم اللہ۔